بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر ایک بہت افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے گناہ کی ہمیں سزا اسرائیل کی طرف سے تو کیا ملنی تھی، یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے۔ گناہ پاکستان نے دو ہی کیے، ایک تو ہم طیب اردگان کی عزت کرنے لگے ہیں اور اس کے صحیح باتوں کو صحیح کہنے لگے ہیں، اور دوسرا ہم ان کے اس میں غچے میں آ کے، ان کے چکمے میں آ کر نہیں اسرائیل کے آگے جھک رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ کشمیری مسلمان ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تمہیں تو خیر خدا نے توفیق نہیں دی فلسطین پہ بھی بات کرنے کی، حالانکہ تم مامے ان کے بنے ہوئے ہو، لیکن کشمیر کی حق میں بات کرو۔ یہ یو این او میں کیس موجود ہے ابھی، اور جو انڈیا مظالم کر رہا ہے اس پہ ہاں کا نعرہ تو بلند کرو۔ یہ تم نے جو جیلی سی ایک بنائی ہوئی ہے، یہ جو اپنی مسلمان ملکوں کی انجمن، وہ مانتے رہا حاجی بگویم تو میرا ملا بگو، اور اس کے مامے خود بن کے بیٹھے ہو، اس میں مسلمانوں کی نمائندگی ہے کہ تمہاری گھر کی نمائندگی ہے؟ تو یہاں کیوں نہیں قرارداد پاس کرتے؟ یہ گناہ ہے جی پاکستان کا، جس کی سزا یہ دے رہے ہیں۔ کل تو خبر آئی تھی کہ یو اے ای نے جی ہمارا وزٹ ویزا ہی پاکستانیوں کو بند کر دیا ہے۔ اب یہ آج تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اب انہوں نے امپلائمنٹ ویزا بھی بند کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، اور بہانہ بنایا ہے اس کو کرونا کو۔ آپ وہ یقین کیجئے دنیا میں سب سے زیادہ کرونے کی خطرناک صورتحال انڈیا میں ہے، سب سے زیادہ اس کی نیگلیجنس انڈیا میں ہے، سب سے زیادہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ہیلتھ کے وہ انڈیا کو متون کرتے ہیں، ملعون کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں انہوں نے انڈیا کے لیے بند نہیں کی، پاکستان کے لیے البتہ بند کی ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی نا 3.32 جو تھے نا ملین پاکستانی، یہ سعودی عرب میں تھے، اس نے بھی اس کا پہلے کوٹے میں 1,00,000-1,50,000 کم کر دیے تھے، اور 2.11 تھے یہاں پہ یو اے ای میں، جو اب یو اے ای نے میرے خیال 93-94 ہزار کر دیا تھا، باقی سب کو نکال دیا تھا، اور اب یہ ان کو بھی نکالنے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ 9 ارب ڈالر کی جو پاکستانیوں کی جو ہے نا جی وہاں سے آمدن یہ پاکستان آیا کرتی تھی، جس کو یہ کم کر کے شاید سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ پاکستان کو کچھ بگاڑ لیں گے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ناظرین، آج تک آپ بلاد عرب کی تاریخ دیکھ لیں، آپ ادھر آ جائیں ہمارے ہندوستان میں آ جائیں، جہاں بھی حکمرانوں نے، جہاں کے بھی بادشاہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنا اقتدار بچا لیں گے، وہ مسلمانوں کے قاتلوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، ان کو اللہ نے کتے والی زندگی دی، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا، اور آخر میں تو وہ انشاءاللہ ہوں گے ہی۔ کسی کو کچھ نہیں اللہ نے دیا۔ ہسپانیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایک بندہ عبداللہ کمانڈر تھا جو اس کا ہمارے بادشاہ سلامت کا، اس نے کہا تھا کہ ہوگی تمہارے پاس بڑی دلیل سرنڈر کرنے کی، میں نے سرنڈر نہیں کرنا۔ 300 بندے لے کے نکلا تھا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، 300 شہید ہو گئے، لیکن تاریخ میں اس کا نام غداروں میں نہیں ہے۔ اور کتنی لعنت، اس کی ماں نے عبداللہ پہ لعنت ڈالنی شروع کر دی، شہزادے پہ، جس نے سرنڈر کیا تھا، جس نے چابیاں محلوں کے حوالے کی تھی ان کے۔ آپ یہاں برِ صغیر میں آ جائیں، جتنے نوابوں نے انڈیا کی خفیہ برداری، جتنے نوابوں نے انگریزوں کی خفیہ برداری کی، کیا ان کا انجام ہوا؟ میں کہتا ہوں ان کو چھوڑیں، جو ہمارے یہ بڑے بڑے قبائل ہیں یہاں پہ، جو آج مطلب یہاں پہ پاکستان میں جاگیردار، زمیندار اور کیا کیا بنے ہوئے، جنہوں نے زمینیں الاٹ کرائی تھی، کیا ملا ان کو سوائے رسوائی کے؟ 10 کتابوں میں ان کے بزرگوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔
اگر آج سعودی عرب یہ سمجھتا ہے یا یو اے ای یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ان کے چندے پہ پڑ رہے تھے پاکستانی، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہے؟ پاکستان تو قیامت تک رہنے کے لیے قائم ہوا ہے اور ایک نظریے کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے۔ پاکستانی جتنا کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ فلسطین کے لیے کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوگا پاکستان سے آواز بلند ہوگی، دنیا میں جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہوگا پاکستان سے آواز بلند ہوگی۔ اللہ نے تو تم پہ لعنت بھیج دی، تمہاری تو زبانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، دلوں پہ تو لگی ہوئی تھی، اب زبانوں پہ بھی تمہاری اللہ نے بند کر دی ہیں کہ تمہیں توفیق ہی نہیں کہ مسلمان کے میرے آقا، میرے مولا، رحمت للعالمین، میرے ہادی، میرے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایک لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا، تم منافق ہو، تم مسلمان ہو ہی نہیں۔ پاکستانیوں کے ویزے بند کر کے سمجھتے ہو مر جائیں گے پاکستانی؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرے گا اور اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو آج کے عمران خان کے دورے کو افغانستان کے؟ دیکھا اس کا استقبال؟ کیا کیا انڈیا نے نہیں کیا تھا، کیا کیا جال نہیں بچھائے ہوئے تھے یہ انڈیا نے۔ 22 سال کے بعد افغانستان کی سرزمین پہ باقاعدہ پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا ہے، 22 سال بعد۔ اس سے معمولی بات سمجھتے ہو؟ اشرف غنی جیسا بندہ چھٹی دی ہے اس نے، آج نیشنل ہالیڈے تھا افغانستان کا۔ کس عزت افزائی سے انہوں نے نوازا پاکستان کے وزیر اعظم کو؟ کس بات پہ نوازا ہے؟ کوئی کرکٹر تھا عمران خان اس لیے نوازا ہے؟ کوئی عمران خان بڑا خوبصورت نوجوان ہے اس لیے نوازا ہے؟ پاکستان کے نام پر، پاکستان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بننے والے اس ملک کے سربراہ کے نام پہ، پاکستان آرمی کی قربانیوں کے صدقے، پاکستان آرمی کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار کے صدقے ہمیں عزت ملی ہے۔ یہ عزت تم ہم سے کیسے چھین سکتے ہو؟ تم تو ان کے لیے ایک ایک گولی کے محتاج ہو۔ یہ بات تم جانتے ہو کہ پاکستان نے تمہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے بچایا ہے۔ آج اگر تم احسان فراموشی کر رہے ہو پاکستانیوں سے، ان کا رزق چھین رہے ہو، اور تم رازق ہو، اللہ دینے والا، اللہ رازق ہے، رزق دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہیں تو اللہ نے وسیلہ بنایا تھا، لیکن اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ لکھ دی کہ تم کھاؤ گے کنجروں کی کمائی، زنا کی کمائی، شراب کی کمائی۔ یہ پاکستانیوں کی محنت کی کمائی جو ہے، اس سے تم مستفید نہیں ہو سکتے۔ اللہ تمہیں یہ مرتبہ دے کیوں؟ تم وہی کرو، کعبہ خانے کھولو، وہاں پہ زنا کو حلال کرو، شرابیں پیو، بغیر نکاح کے عورت مرد کو رہنے کی آزادی دو۔ یہ تمہارا کام ہے۔ تمہیں یہ اللہ کا نام لینے والے، 5 ٹائم نماز پڑھنے والے، اور بدترین حالات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مر مٹنے والے تمہیں کیسے پسند آئیں گے؟ اسرائیل نے کر دیا نا شروع کام۔ ناظرین کرام، یہ اطلاعات ہیں کہ اس کی یو اے کی انٹیلیجنس نے، آپ کو پتہ نا ان کی انٹیلیجنس تو بڑی شارپ ہے، وہاں کچھ پکڑے ہیں موساد کے بندے، ایجنٹ، وہ اپنے بندے تو ان کے، وہ تو نہیں اپنے ایجنٹ کو، ان کا تو ایجنٹ تو بڑی چیز ہوتا ہے، وہ آگے جو انہوں نے ٹاؤٹ رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگوں کی تصویریں بنا رہے تھے مستقبل کی منصوبے میں، کہ کس کو پہلے اڑانا ہے، کس کو بعد میں، اور کس طرح ان کو تھریٹ کرنا ہے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا میں تمہیں کوئی اللہ کے بعد بچا سکتا ہے تو وہ پاکستانی ہیں، چاہے وہ مزدور ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں۔ تمہارے ساتھ جب کھڑے ہوں گے پاکستانی کھڑے ہوں گے، ماضی گواہ ہے اس بات کا، انہوں نے تمہیں ریت کے میدانوں کو انہوں نے لہلاتے کھیت میں بدل دیا۔ یہ پاکستانیوں کی محنت تھی۔ تم ان کے لیے اپنی زمین بند کر رہے ہو؟ یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے،
اس پہ ہر مسلمان کا حق ہے۔ پتہ نہیں غریبوں نے بیچارے بے روزگار کر دیے ہیں یہاں، انہوں نے کتنے کتنے پیسے دے کے وہ ویزے خریدے ہوئے ہیں اور اب ان کو داخلے کی اجازت نہیں دے رہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ بے انصافی نہیں کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ بھی انشاءاللہ انصاف کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔